السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 16 تک کی تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والصابئین اور صابی ہیں، والنصارى اور کرسچنس عیسائی، والمجوس اور آتش پرست مجوسی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی جو مشرک ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ یہاں فیصلے سے کیا مراد ہے؟ یہاں فیصلے سے مراد حق اور باطل ہونا نہیں ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ تو اللہ نے اپنی آیتوں اور اپنی کتاب کو نازل کر کے واضح کر ہی دیا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اور کلمہ توحید اور کلمہ اسلام کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں فیصلے سے مراد کہ ان کی سزا کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی کیا جزا ملے گی، اور جن لوگوں نے شرک کا اور کفر کا راستہ اپنایا ان کا کیا فیصلہ ہوگا، یہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند بھی اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سارے انسان بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے جو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ آپ حضرات جو سامعین ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کے اس آیت کو سننے کے بعد ضرور سجدہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، پہاڑوں کا ذکر کیا کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سجدہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں سجدہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کا تابع ہونا ہے، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے انڈر میں ہیں، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرتی ہیں۔ اور ایک جو سجدہ ہوتا ہے وہ عقل مندوں کے ساتھ خاص ہے، انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جنات کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی کہ یہاں سجدہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور حقیقی معنوں میں تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، اپنے اپنے حساب سے اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سورج کے غروب ہونے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حِينَ تَسْجُدُ فَإِنَّا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، سورج جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سجدہ تمام مخلوقات کرتی ہیں، سورج بھی کرتا ہے۔ اب سائنٹیفکلی تو سورج یہاں ہمارے یہاں غروب ہوتا ہے تو کہیں اور سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اور اس کے نبی کے کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ابھی سائنس کی اور انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہ پہنچی ہو کہ اس وقت جب سورج ہمارے یہاں غروب ہوتا ہے یا دنیا کے دوسرے خطوں میں غروب ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے، لیکن بہرحال اس صحیح حدیث پر ہمارا ایمان ہے کہ سورج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ مومن اور کافر یہ دو جماعتیں ہیں، دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ اب یہ دو فریق کون سے ہیں؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے تمام گمراہ مذاہب کے ماننے والے ہیں اور دوسرا فریق مسلمان ہیں۔ گمراہ مذاہب والے اللہ کو اپنے حساب سے مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہاں جنگ بدر میں مسلمانوں اور کفار کا جو مقابلہ ہوا تھا تو وہ دونوں فریق مراد ہیں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے اندر کی پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب وہ اسے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب وہ کسی تکلیف سے تنگ آ کر کے اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، تو وہ اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ عموماً جہاں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر فوراً جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس کے اندر وہ سونے کے کنگن ان کو پہنایا جائے گا۔ ولؤلؤا، اور موتیوں سے ان کو سجایا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو پاکیزہ بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اب پاکیزہ بات سے مراد یعنی ایسی جگہ ان کو لے کے جایا جائے گا جہاں ہر وقت ہر سمت جو ہے اچھی باتیں، بھلی باتیں، اللہ کی حمد و ثنا کی باتیں ہو رہی ہوں گی، یعنی جنت مراد ہے۔ اور اگر ہم اس کو دنیا کی زندگی پر محمول کریں تو مراد یہ ہے کہ ان کو یعنی اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی، قرآن کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی ایسے راستے کی طرف کی گئی جو ہر طریقے کی تعریف کا مستحق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، العاکف فیہ والباد، جو وہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی ایک صفت بیان کی کہ وہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، جو مکہ کے آس پاس کے جو مقیم لوگ ہوں ان کے لیے بھی، اور جو دور دراز ملکوں سے ہیں جن کو آفاقی کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی۔ اب یہاں مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی ٹرم میں کہیں کہیں مسجد حرام سے پورا حرم بھی مراد ہوتا ہے، تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پورا حرم مراد ہے، اور پورے حرم میں کوئی بھی زمین کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، اور کسی کو وہاں زمین پر اپنا خاص قبضہ کرنے کی اور اس کو بیچنے کی اور اس کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کا یہ موقف ہے، اور دوسرے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس سے مراد مسجد حرام ہے، اور یہ مقصود ہے اس آیت کا کہ مسجد حرام میں کسی بھی وقت کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، چاہے وہ مکہ کے آس پاس کا باشندہ ہو یا دور دراز سے آنے والا ہو، اور یہی بات زیادہ راجع مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے بھی اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ حدود حرم میں اپنی ملکیت بنائی جا سکتی ہے، اپنی زمین خریدی جا سکتی ہے، اس آیت سے اس کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اب حرم کا جب ذکر آیا تو اللہ نے حرم کی ایک عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو حرم کے اندر الحاد کا ارادہ کرے گا، جو اس کے اندر
ٹیڑھا راستہ نکالے گا بے ظلم، ظلم کر کے، نذقہ من عذاب علیم، تو اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا الحاد۔ الحاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الحاد کے معنی ہوتے ہیں کجروی کے، ٹیڑھا راستہ اپنانا۔ اب یہاں یہ لفظ جو ہے تمام قسم کے گناہوں کو شامل ہے، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ حرم کے اندر گناہ کا ارادہ کرنا بھی حرام ہے۔ گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ صرف ارادے پر پکڑ نہیں ہوگی، جب ارادہ عزم مصمم میں تبدیل ہو جائے گا، پکے ارادے میں تبدیل ہو جائے گا، تب اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی ہم نے جگہ بتائی تھی، اور ان کو یہ ہدایت دی تھی اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو اس گھر کی نشاندہی کی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طوفان نوح کے بعد جب خانہ کعبہ کی عمارت وہاں سے منہدم ہو گئی اور اس کے آثار ایک طریقے سے ختم ہو گئے، تو اس کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام بنائی گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس، بیت المقدس بنایا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین کی سب سے پہلی جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد حرام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہی اس کے بانی تھے، اس کے آثار جو موجود تھے اسی کے اوپر انہوں نے پھر سے اس عمارت کو کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ایسی دبلی پتلی سواریوں پر آئیں، یأتین من کل فج عمیق، جو دور دراز کے سفر طے کر کے آئی ہیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو، اپنے فائدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب یہ فائدوں سے مراد دینی فائدے بھی ہیں۔ جب انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے اور ان مقامات کو دیکھتا ہے تو اس کے دین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایک روحانیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حج و عمرہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ لوگ حج کے سفر میں اس زمانے میں جاتے تھے تو جو وہاں کی تجارت کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے دنیا کے بہت سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے تھے، اور پھر حج کے سفر کے ساتھ ساتھ حج سے فارغ ہونے کے بعد تجارت کرتے تھے، تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدے بھی ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ اب یہاں چند مقررہ دنوں سے مراد قربانی کے دن ہیں، یوم النحر کا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ اس سلسلے میں یہی راجح تفسیر ہے جس کی تائید حدیثوں سے ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کر لیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو جب وہ کنکری مار لیں اور قربانی کر لیں تو حاجی جو ہوتا ہے اس کو تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بیوی سے ملاقات کے علاوہ جو باقی ساری پابندیاں احرام کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بال کاٹ سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، زیر ناف بال صاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی گندگیوں کو، میل کچیل کو دور کر لیں، ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظروں کو، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی اس کو پورا کر لیں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق کہتے ہیں پرانے کو بھی اور عتیق کہتے ہیں عمدہ کو بھی، تو اللہ کا گھر عتیق دونوں معنی کے اعتبار سے پرانا بھی ہے اور عمدہ بھی ہے، اس گھر کا طواف کریں، یعنی طواف افاضہ کریں۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی جو ہے وہ کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، وہ جو ہے حج کا ایک بڑا اہم رکن ادا کرتا ہے، طواف افاضہ، جس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ حج کا رکن ہے۔
اور جو طواف ودا ہوتا ہے جو لاسٹ میں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ راجع بات یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، یا بعض علماء نے اس کو واجبی قرار دیا ہے، لیکن عذر سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، جیسے بیوی عورت جو ہے اگر اس کو حیض شروع ہو جائے تو اس کو وہ طواف ودا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ طواف افاضہ جو ہے جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جو اللہ کی حرمت کرتا ہے، جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربی، تو یہ چیز اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہوگی۔ وہ احلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے مویشی اور جانور حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم پر پڑھے جا رہے ہیں، جن کی حرمت تم پر بیان کی گئی ہے، ان کے علاوہ باقی سارے جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب جھوٹی بات سے مراد عام طور سے جھوٹی بات بھی ہے، اس سے جھوٹی قسم بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں شرک کے بعد اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہی ہیں، یا اللہ کے حرام کردہ چیز کو اپنے من سے حلال کرنا، اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنے من سے حرام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں قول زور کے اندر شامل ہیں۔ حنفاء للہ، تم جھوٹی بات سے بچو، حنفاء للہ، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہونے والے بن جاؤ۔ حنفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائل ہونا، ایک طرف ہونا، ایک رخ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ توحید سے، شرک سے توحید کی طرف مائل ہو جاؤ، کفر سے اسلام کی طرف مائل ہو جاؤ۔ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہے، فتخطفه الطیر، اور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ کوئی چیز آسمان سے، کوئی کیڑا وغیرہ، کوئی چھوٹا جانور گرے اور بڑے بڑے پرندے اس کو نوچ کے کھا جائیں، سوچو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے کہیں دور دراز لے جا کے پھینک دے، کوئی کمزور سی چیز ہو اور ہوا اس کو دور دراز لے جا کے پھینک دے۔ مشرک کی مثال ایسی ہے، اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ بات دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے سمبل، نشانی، علامت۔ تو وہ تمام چیزیں جو اسلام کے اندر ایک مسلمان کی آئیڈینٹیٹی ہیں، ایک مسلمان کی شناخت ہیں، ایک مسلمان جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، وہ سب اللہ کے شعائر میں شامل ہیں، اور اللہ کے شاعر کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، ان کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر میں سے قرار دیا ہے، ہمیں قربانی کے جانور کو بھی صحابہ کرام موٹا تازہ کرتے تھے، تو اس کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم جو کرتا ہے، اس کا تعلق دل کے تقوی سے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، قربانی کے ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، جب تک قربانی نہ ہو جائے ان کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان سے سواری ان پر کی جا سکتی ہے، اور نسل وغیرہ ان کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ سارے فائدے قربانی تک کیے جا سکتے ہیں، قربانی کے مقصد سے بھی جو جانور خریدا جائے اس سے بھی یہ سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، اور پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر کے آس پاس ہے، یعنی اللہ کے گھر کے آس پاس مینا میں ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، تو ان کے حلال ہونے کی منزل اسی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ تو یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا۔ اس میں ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اہل باطل کو، اہل کفر کو جو سزا ہونے والی ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کائنات کی تمام مخلوقات اپنی اپنے شعور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جہنمیوں کے لیے اسپیشلی آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔
جنتیوں کے بارے میں پتہ لگا کہ جنتیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پاکیزہ بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ حرم کے بارے میں پتہ لگا کہ حرم تمام مسلمانوں کے لیے عبادت کے معاملے میں یکساں ہیں۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور حج کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ حج میں دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے فائدے ہیں۔ قربانی کے ایام کے بارے میں معلوم ہوا کہ قربانی کے ایام ایام تشریق تک ہیں، اور طواف افاضہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک ضروری رکن ہے۔ اللہ کے بارے میں کسی بھی طریقے کی غلط بات کہنا یہ قول زور میں شامل ہے، اور مشرک خود کو بلندیوں سے گرا کر کے شرک کی پستیوں میں ڈال لیتا ہے، تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ جو کوئی